اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی روتی ہوئی چلی گئی اور برائی ہنستی ہوئی آئی۔ پھر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے افعال کی پیروی ہوتی تھی اور جو بری بات کو برا سمجھتے تھے سب گزر گئے، ان کے بعد ایسے لوگ رہ گئے جو ایک دوسرے کی صفائی کرتے ہیں تاکہ ایک بد باطن دوسرے سے رکا رہے۔ تنبیہ المختارین۔ آج روئے زمین سے عدل و انصاف اٹھتا جا رہا ہے۔ حکام بالا کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ جو کوئی نیا حاکم آتا ہے ظلم و ستم کے نئے انداز بھی ساتھ لیتا آتا ہے۔ اس کی وجہ نیکی کی دعوت سے کوتاہی نہیں تو اور کیا ہے۔ محترم بھائیو، واقعی آج دیکھیں کہ بڑوں کی، امیروں کی، لیڈروں کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ غریبوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو ان کی بات نہ مانے انہیں ان پر جھوٹے مقدمے درج کر کے انہیں جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں۔ ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے بیوی بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو گھروں سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج عوام نے بھی علماء کرام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ عوام کو بھی صرف اسی کی فکر پڑی ہے کہ ہماری عیاشیاں کسی طرح سے کم نہ ہو جائیں، ہمارے ہاتھوں میں جو حرام کا مال یا حلال کا مال جس طریقے سے بھی ہے آ رہا ہے کہیں اس میں کمی نہ واقع ہو جائے۔ آج ہمیں بھوکا رہنا ایک بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے۔ ہمارے دل، ہماری جانیں لکشری لائف، جو عیاشیوں والی، آسائشوں والی زندگی ہے، اس کی عادی ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر ظالم حکمران مقرر کیے جا رہے ہیں۔ ظالم حکمران ہمارے لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے علماء کرام کی بات ماننا چھوڑ دی، ہم نے حق کو حق کہنا چھوڑ دیا، ہم نے بری بات سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، جو تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مدد طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ یہ روایت مکاشفۃ القلوب میں نقل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہماری جو حالت ہو رہی ہے وہ ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم خود چند ٹکوں کی خاطر، چائے کی ایک پیالی کی خاطر ظالم حکمرانوں کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کرا لیتے ہیں۔ جب ووٹنگ کے دن آتے ہیں تو یہ ظالم حکمران مختلف صورتیں اپنا کر لوگوں کو خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بڑی بڑی آسائشوں کے اعلان کیے جاتے ہیں، اس وقت بڑی بڑی چکمے دیے جاتے ہیں، بڑے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہی لیڈر جسے ہم ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، وہ لیڈر حکمران بننے کے بعد اپنی آنکھیں بالکل بند کر لیتا ہے اور عوام کی سنتا ہی نہیں، غریب عوام کو مزید سے مزید جو ہے وہ غریب بنانا شروع کر دیتا ہے، ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے نئے قوانین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنی ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق
हुक्म के मुताबिक हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते और चंद दिन की दुनियावी आसाइश का फिक्र भी बलाए पुश्त रख कर हम सही तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते, तो फिर ये जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत ना होते, बल्कि कोई आलिम दीन लीडर होता, और वो भी डब्बा आलिम दीन नहीं। जिस तरह के फजल रहमान मौलवी फजल रहमान है, या नूरुल हक कादरी की तरह के जो डब्बा किस्म के उलमाए कराम हैं, जो अपने ईमान को चंद सिक्कों की खातर बेच देते हैं, अपने वादों पर कायम नहीं रहते, ऐसे उलमाए कराम की मैं बात नहीं करता। मैं खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे निडर और बेबाक उलमाए कराम की बात करता हूँ, जो हक बात को कहते हैं और हक बात कहकर उस पर डट जाते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए। तो हम अपना फरीज़ा अदा करें, हम वोट उलमाए कराम को दें, ऐसी तहरीक को दें कि जो अल्लाह रसूल से डरने वाली हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरने वाली हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की कोशिश करने वाली हो। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे दिन फिरेंगे। उस वक्त तक नहीं फिरेंगे जब तक हम खुद ठीक नहीं हो जाते। अगर हम खुद ठीक हो जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे लीडर भी ठीक हो जाएंगे। अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हमारे लीडर भी ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।